وہ شخص جس کا یقین درست نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر کس طرح راضی ہو سکتا ہے۔ کبھی معاملات پیچیدہ اور مشکل ہو جاتے ہیں اور کبھی خوشی خراب ہو جاتی ہے۔ بہت سے روزی کے طلبگار ایسے ہیں جو اس سے محروم رہتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ اس کی تلاش نہیں کرتے، مگر اللہ تعالیٰ ان کو گھر بیٹھے بٹھائے روزی دے ہی دیتا ہے۔ اور بہت سے غنی اور مالدار ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی ان کی پرواہ نہیں رکھتا دوستوں، اور بہت سے فقیر ایسے بھی ہیں کہ ان کا ہر کوئی محتاج نہیں ہوتا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہوتا ہے وہ کسی بچاؤ اور تدبیر کی پرواہ نہیں رکھتا، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ پر یقین ہوتا ہے اور وہ صبر رکھتا ہے اپنی روزی کا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دور والے نزدیک اور نزدیک والے دور ہو جاتے ہیں، کبھی اپنا بچاؤ کرنے والا ہلاک ہو جاتا ہے، کبھی زور آور کا پاؤں پھسل جاتا ہے، کبھی نزدیک والے دور ہو جاتے ہیں اور کبھی سخت تابع نرمی قبول کرتے ہیں، کبھی مدد چاہنے والے کو بھی تکلیف پیش آتی ہے اور کبھی قابل سزا لوگ بھی سزا اور تکلیف سے بچے رہتے ہیں۔ کبھی کلام کرنے سے نقصان ہوتا اور کبھی ملامت کرنے سے اثر ہو جاتا ہے، کبھی ٹیڑے بھی سیدھے اور درست ہو جاتے ہیں اور کبھی حاجت باز بھی دوسروں کی مدد کے طلبگار ہو جاتے ہیں، کبھی محروم اور بے نصیبوں کو بھی روزی ملتی ہے، کبھی تلوار کے وار حالی جاتے اور کبھی خواب سچے نکل آتے ہیں، کبھی عاجز اور کمزور غالب آ جاتے ہیں اور کبھی آسانی کے ساتھ مطلب نکل آتے ہیں، کبھی معاملات پیچیدہ ہو جاتے ہیں اور کبھی سب خوشیاں برباد ہو کر رہ جاتی ہیں۔ تقدیر کے سوا ہر ایک چیز میں کوئی نہ کوئی ہیلہ اور دوا ہے اور کنایت اختیار کرنے میں پوری غنا ہے۔ بہت سے آدمی ایسے ہیں جو اپنے بچاؤ کے لیے تدبیر اور حلیہ کرتے ہیں، مگر تقدیر کا ہیلہ ان کو منہ کے بل گرا دیتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ ادبار میں پڑے ہوتے ہیں وہ صاحب اقبال ہو جاتے ہیں، اور کبھی صاحب اقبال چاہ ادبار میں گر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر کوئی صابر اور راضی ہوا، اس میں جزو فضو بے قراری کرے، اس کا قلم ٹلنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ناخوش ہونا نہایت تکلیف کا باعث اور اس کے حکم پر راضی رہنا کمال کا موجب ہے۔ کبھی اندھا گھوڑا بھی ٹھوکر کھا جاتا ہے اور کبھی مایوسی کی جگہ سے مطلب نکل آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کے لیے ایک انداز مقرر کیا ہے اور ہر ایک انداز کے لیے ایک مدت مقرر فرمائی ہے۔ ہر ایک فکر اور غم کے لیے زوال اور ہر ایک تنگی کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ اور مال ہے۔ بے شک اگر تم تقدیر الہی پر راضی رہو گے تو تمہاری زندگی مزے سے گزرے گی اور لوگوں سے بے پرواہی حاصل ہو جائے گی۔ روزی پہلے سے بڑھ چکی ہے، حرص محروم رہتا ہے۔ جو حرص کرنے والے ہیں اس چیز سے وہ ہمیشہ محروم رہتے ہیں اور بخیل کی مذمت ہوتی ہے۔ اپنے حرص کو چھوٹا کیجیے اور جو روزی تیرے حق میں مقدر ہو چکی ہے اس پر ٹھہرے رہیے، اس پر کنایت کرتا کہ تو اپنے دین کو محفوظ رکھے۔ جو چیز تمہارے لیے ضروری ہے اس کی فکر مت کیجیے۔ روزی جو تمہارے مقدر میں رکھ دی گئی ہے اس کی فکر فضول ہے، بس بے فائدہ کام میں مت پڑیے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہوتا ہے وہ نہایت چین اور آرام سے زندگی بسر کرتا ہے، کیونکہ اسے اللہ پر یقین ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہتا ہے اسے جو کچھ مل جاتا ہے وہ اسی پر خوش رہتا ہے اور اسی کو ہی قبول کر لیتا ہے۔ دوستوں، اہل دنیا پر اللہ تعالیٰ کا دو چیزوں سے حکم ہو چکا ہے، ایک تو بدبختی و شقاوت ہے اور دوسرا فنا و ہلاکت ہے۔ بے شک سب سے زیادہ خوش عیش وہ انسان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہوتا ہے۔ بے شک جو شخص روزی کی فکر سے، جس کا اللہ تعالیٰ خود ضامن اور ذمہ دار ہے، فارغ ہو کر اپنے نفس کو اس کے فرائض کے ادا کرنے میں مصروف رکھے اور اس کی تقدیر پر نفع و نقصان کی حالت میں راضی رہے، وہ سب سے زیادہ سلامتی اور آرام میں رہے گا۔ اس کو نفع اور خوشی حاصل ہوگی اور دوسرے لوگ اس کی حالت پر رشک کریں گے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رزق لوح محفوظ میں کسی بندے کے حق میں لکھ دیا ہے، بندہ اس میں ذرا بھر اضافہ کرنے کے لیے کیسی ہی تدبیر کرے، کتنی ہی زیادہ تلاش کرے اور کیا کیا ہیلے نکالے، وہ اس کو زیادہ نہ کر سکے گا۔ اور اگرچہ آدمی کیسا ہی کمزور اور روزی کمانے کی تدبیر سے نا آشنا ہو، مگر جو رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر فرمایا ہے وہ اسے ضرور پہنچے گا
اور جو لوگ اس مسئلہ کو سمجھ کر اس پر کاربند ہو جاتے ہیں وہ سب سے زیادہ آرام و نفع میں رہتے ہیں، اور جن کو اس میں شک ہے وہ سب سے زیادہ فکر و غم اور نقصان میں رہتے ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہتا ہے وہ نہایت چین و آرام سے زندگی بسر کرتا ہے، اور جو شخص تقدیر الہی کا مقابلہ کرتا ہے وہ مغلوب ہو جاتا ہے۔ جو دنیا سے کشتی لڑتا ہے دنیا اسے چت گرا دیتی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اس کی تقسیم پر قناعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کسی کا محتاج نہیں کرتا، اور جو شخص تقدیر پر راضی رہتا ہے وہ نہایت پرسکون اور خوش رہتا ہے۔ جس شخص کی تدبیر ٹھیک نہیں ہوتی اس کے مقصوم بھی خراب ہو جاتے ہیں، اور جو شخص تقدیر الہی پر راضی رہتا ہے وہ زمانے کے حوادث کو ہیچ سمجھتا ہے اور ان سے گھبراتا نہیں۔ روزی تو وہ چیز ہے جو اس کو تلاش نہ کرے اس کو بھی پہنچ جاتی ہے۔ ایمان، اخلاص، عمل، ورع، صبر، یقین اور رضا بالقضاء اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہونے کا ہی تو نام ہے۔ تقدیر الہی قوت اور کوشش سے دفع نہیں ہوتی، اور روزی حرص اور طلب سے نہیں ملتی۔ تقدیر پر راضی رہنے پر غم دور ہو جاتے ہیں۔ نصیب ایک ایسی چیز ہے کہ جو شخص اس کو طلب نہ کرے اس کو بھی مل ہی جاتی ہے۔ موت کا وقت مقرر اور روزی سے پہلے ہی بڑھ چکی ہے۔ بس کوئی شخص روزی دیر سے پہنچنے سے پریشان نہ ہوا کرے، کیونکہ حرص کرنے سے روزی کچھ پہلے نہیں مل جاتی، اور سوال نہ کرنے سے کچھ مؤخر نہیں ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنی بہت سے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور اس کی تقدیر پر راضی ہونا بڑی بڑی مصیبتوں کو آسان کر دیتا ہے۔ تقدیر ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کتنا ہی ہوشیار کیوں نہ ہو مگر وہ اس کی تدبیر پر غالب آ ہی جاتی ہے۔ تقدیر الہی انسان کی تجویز اور تدبیر کے تابع نہیں، بلکہ جو مقدر ہو چکا وہی ظہور پذیر ہوتا ہے۔ گویا کوئی کیسی ہی تدبیر چلائے مگر وہ کام نہیں آتی۔ کام وہ ہوتے ہیں جو تقدیر میں لکھے ہوتے ہیں۔ تقدیر کے آگے تدبیر کچھ کارگر نہیں ہوتی۔ اگر مخلوق کے رزق ان کی عقل کے مطابق تقسیم کیے جاتے تو جانوروں اور بے عقل لوگوں کے حصے میں بہت ہی تھوڑی روزی آتی اور وہ بھوک سے مر جاتے۔ تقدیر ایک تاریک مسئلہ ہے، تم اس پر نہ چلو۔ ایک گہرا دریا ہے، اس میں نہ گھسو، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بھید ہے، تم اس کو سمجھنے کے پیچھے نہ پڑو۔ بے شک تجھے اپنی قسمت ضرور ملے گی جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری نصیب میں لکھ دیا ہے۔ تیری روزی کا اللہ تبارک و تعالیٰ خود ذمہ دار ہے۔ تقدیر میں جو کچھ تیرے نصیب میں لکھا ہے وہ ضرور تمہیں ملے گا۔ بس اپنے نفس کو حرص کی شکاوت اور طلب کی ذلت سے بچاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور آرام کے ساتھ روزی تلاش کیا کرو۔ زیادہ سرگردہ اور حیران مت ہوا کرو۔ قیامت میں سب سے زیادہ اور سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ناخوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہونے کا ثمرہ استغنا اور لاپرواہی اور لالچ کا ثمرہ شکاوت و بدبختی ہے۔ تعجب ہے اس شخص پر جو اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی روزی دیتا ہے اور وہ اسے مقرر فرما چکا ہے، اور اس کی کوشش سے مقرر مقدار میں ذرا بھر بھی زیادتی نہیں ہو سکتی، تو پھر وہ اس کی طلب میں حرص اور شب و زور تکلیف کیوں کرتا ہے؟ فرزندہ آدم، آنے والے دن کی فکر نہ کر، کیونکہ اس دن اگر تیری زندگی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا رزق بھی اسی کے ساتھ لائے گا۔ اے بنی آدم، تیری روزی تجھ سے بڑھ کر تیری طلبگار ہے، بس تجھے چاہیے کہ اس کی طلب میں شریعت کی سیدھی راہ پر چلتا رہے۔ تنگ دستی کی حالت میں مقروض ہونا گویا سخت موت ہے، اور تقدیر الہی پر بھروسہ کرنا نہایت آرام کا باعث ہے۔ جب تقدیر آ جائے تو بیر اور ہوشیار بیکار ہو جاتی ہے۔ ایمان کی افضل صفت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہے۔ بدنی صحت کی حالت میں بھی تقدیر الہی سے بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اصل ایمان یہ ہے کہ انسان اللہ کے تمام احکام کو پوری طرح تسلیم کرے اور سب کچھ اسی کی طرف سے سمجھے۔ خوشی ہے اس شخص کے لیے جو عفاف کے زیور سے آراستہ اور قدر کفایت پر راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجلانا اور اس کی تقدیر پر راضی رہنا کامل مردوں کا کام ہے۔ استغنا کو اس شخص نے پایا جو لوگوں کے مال و دولت سے نا امید ہو گیا، اور جو ملا اس پر قناع اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہا۔ اگر تو صبر کرے جو کچھ تقدیر میں لکھا ہے وہی ہوگا، مگر اس پر تجھے اجر و ثواب ملے گا، اور اگر بے صبری کرے گا تو بھی تقدیر کی تحریر پوری ہوگی لیکن اس پر گناہ بھی ہوگا۔ اگر تو نے اپنے ایمان کو مضبوط کر لیا جو کچھ تقدیر میں لکھا گیا ہے
اس پر راضی رہا اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نا امید رکھے اور ہر وقت اس بات کا منتظر رہے کہ تقدیر کیا کچھ پیش کرتی ہے تو کامیاب رہے گا۔ کوئی روزی کا طلبگار تیری اس روزی کو کبھی نہیں پا سکتا جو رازق نے تیرے مقدر میں لکھ دی ہے، اور جو نعمت تیرے حق میں لکھی جا چکی ہے اس کے حاصل کرنے میں کوئی شخص تجھ پر غالب نہیں آ سکتا۔ باوجود قدرت کو طاہی کرنا ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ تقدیر ہوشیار پر غالب آ جاتی ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا تمام چیزوں سے مستغنی ہو جاتا ہے، اور جو شخص آخرت کے عمل کرتا ہے وہ سب اپنے مقصود پا لیتا ہے۔ زندگی کی جڑ حسن تقدیر اور اس کا مدار حسن تدبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم اس کی تقدیر کے مطابق اور انسان کی مرضی اور تدبیر کے خلاف اس پر جاری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر آدمی کی تدبیر پر غالب آ ہی جاتی ہے، اور تقدیر کے آنے سے آدمی اندھا ہو جاتا ہے۔ جس شخص کی طرف دن اور رات متوجہ ہو جاتے ہیں وہ اسے مصیبت میں مبتلا کرتے یا اسے نعمتوں سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ آج کے دن آئندہ سال کی فکر نہ کر، کیونکہ جو کچھ تیرے مقسوم میں لکھا ہے وہ تجھے پہنچ ہی جائے گا۔ اگر آئندہ سال کو تیری عمر جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہر نئے روز جو کچھ تیرے مقسوم میں لکھا ہے وہ تجھے پہنچا ہی دے گا، اور اگر تیری عمر ختم ہو چکی ہے تو آئندہ سال کی فکر بھی فضول ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہ کہ وہ تجھ سے راضی ہو اور خوش رہے، اور راست گوئی اختیار کرتا کہ عہد پیمان کے پورا کرنے کا تجھے پاس ہو۔ اللہ تعالیٰ کا علم قطعی اور اس کی تقدیر مضبوط اور محکم ہے۔ ہر ایک آدمی کی روزی اس کی موت کی طرح مقرر ہو چکی ہے۔ جو کچھ تیرے مقسوم میں لکھا گیا ہے وہ کبھی خطا نہیں ہوگا، بس چاہیے کہ تو اس کی تلاش میں قانون شریعت کے خلاف نہ کرے، اور جو چیز تیرے مقسوم میں نہیں لکھی گئی اس کو تو کبھی حاصل نہیں کر سکتا، ہوا اس کے لیے تو کتنی ہی کوشش کیوں نہ کرے، اس لیے کہ تلاش روزی میں قانون شریعت کا پاس ہونا بھی ضروری ہے۔